نہج البلاغہ خطبہ نمبر 196۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ خداوند عالم بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے، اور انتہا دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور اس کے وحی کے ترجمان اور رحمت کے پیغامبر ہیں۔ میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی منزل منتہا ہے۔ تمہاری رائے حق اسی کی طرف پلٹتی ہے اور وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ، فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا، دل کی دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کی اندھیاریوں کے لیے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامہ نہ اوڑھ لو، بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ۔ نہ صرف اندرونی پہناوا، بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے اور پسلیوں کے اندر دل میں رچ بس جائے، اور اسے اپنے معاملات پر حکمران اور حشر میں وارد ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن کے لیے سپر، نہان خانہ، قبر کے لیے چراغ، تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہم نوا و دمساز، اور منزل کی اندوہ ناکیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو، کیونکہ اطاعت خدا گھیرنے والے مہلکوں، پیش آئندہ خوف و دہشت کے مرحلوں اور بھڑکتی ہوئی آگ کی لپکوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ جو تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود دور ہٹ جاتی ہیں، تمام امور تلخی و بدمزگی کے بعد شیریں و خوشگوار ہو جاتے ہیں، تباہی و ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں، قحط و نایابی کے بعد لطف و کرم کی جھڑی لگ جاتی ہے، رحمت برگشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے، زمین میں پایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمے ابل پڑتے ہیں، پھوار کی کمی کے بعد رحمت و برکت کی دھواں دھار بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے پند و معزت سے تمہیں فائدہ پہنچایا، اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اپنی نعمتوں سے تم پر لطف و احسان کیا، اس کی بندگی و نیاز مندی کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو اور اس کی فرما برداری کا پورا پورا حق ادا کرو۔ پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے پہچنوانے کے لیے پسند کیا، اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی تبلیغ کے لیے بہترین خلق کا انتخاب فرمایا، اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے، اس کی برتری کی وجہ سے تمام دینوں کو سرنگوں کیا اور اس کی بلندی کے سامنے سب ملتوں کو پست کیا، اس کی عزت و بزرگی کے ذریعے دشمنوں کو ذلیل اور اس کی نصرت و تائید سے مخالفوں کو رسوا کیا، اس کے ستون سے گمراہیوں کے کھمبوں کو گرا دیا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی الچھنے والوں کے ذریعے حوضوں کو بھر دیا۔ پھر یہ کہ اسے اس طرح مضبوط کیا کہ اس کے بندھنوں کے لیے شکست و ریخت نہیں، نہ اس کے حلقے کی کڑیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے، نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین محو ہوتے ہیں، نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی کا دھبا، نہ اس کی استقامت میں پیچ و خم، نہ اس کی لکڑی میں کجی، نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے، نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں، نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین میں قائم کیے ہیں اور ان کی اساس و بنیاد کو استحکام بخشا ہے، اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے بھرپور، اور ایسے چراغ ہیں جن کی لویں ضیاء بار ہیں، ایسے مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں، اور ایسے نشانات ہیں کہ جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے، اور ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی،
بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارت سربلند، دلیلیں روشن، ضیائیں نور پاش ہیں، اور اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہیں، اور اس کی بے کنی دشوار ہے۔ اس کی عزت و وقار کو باقی رکھو، اس کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اور اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پر قائم کرو۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جبکہ فنا نے دنیا کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرت سر پر منڈلانے لگی۔ اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا فرش درشت تو ناہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں میں باغ ڈور دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور فنا کی علامتیں قریب آ گئیں، اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے حلقے کی کڑیاں الگ ہونے لگیں، اس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ، اہل علم کے لیے بہار اور یاور و انصار کی رفعت و عزت کا سبب قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، ایسی شاہراہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدھم نہیں پڑتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں رہتا، وہ سر تسر عزت و غلبہ ہے جس کے یاور و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معین و معاون بے مدد نہیں چھوڑے جاتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوچھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے لیے دلوں کی بہار، نیکوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کے حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و امن ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و منازعہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے، جو اسے اپنا دستور عمل بنائے اس کے لیے مرکب تیز گام ہے۔ یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، اور جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔